الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال الله تبارك وتعالى وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں، اللہ رب العزت نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبتیں تم پر آتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں، یعنی وہ مصیبت تم نے خود لایا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ رب العزت تو اکثر و بیشتر معاف کر ہی دیتے ہیں، یعنی جو گناہیں، جو ناشکری، جو کفران نعمت اور جو ناقدری اور جو غفلت ہم لوگ کرتے ہیں، ہر چیز پر اگر اللہ رب العزت پکڑ کرنے لگے تو نہ میں آپ کو اپنا چہرہ دکھانے کے قابل رہوں گا اور نہ آپ مجھے اپنا چہرہ دکھانے کے قابل رہیں گے۔ ہم ایک دوسرے سے بھاگتے پھریں گے اور ہم ایک دوسرے سے کٹتے پھریں گے، ہم سب کی حقیقی حال یہ ہے۔ لیکن اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اکثر و بیشتر اللہ معاف کر دیتا ہے، گناہوں کو چھپا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اس کو پردہ پوشی کر دیتا ہے، یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ اور جب کبھی کوئی گناہ سرزد انسان سے ہوتا ہے، جس گناہ میں وہ گرفتار ہوتا ہے، تو عام طور پر یہی بات مانی جاتی ہے کہ یہ گناہ پہلے سے ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے، اب وہ بڑھ گیا، اب وہ زیادہ ہو گیا، اب وہ حد سے زیادہ ہو گیا، اب سر سے پانی اوپر ہو گیا تو پھر نظر آ رہا ہے۔ اچانک سے اللہ رب العزت کی جو پکڑ جو ہے وہ نہیں آتی، ایک آدھ مرتبے میں اللہ رب العزت کی پکڑ نہیں آتی ہے میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں۔ تو یہ دنیا میں جو ہم لوگ آئے تو یہ مصیبتیں طے ہیں، یہ مصیبتیں یہاں پر طے ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسانوں کو مصیبتوں میں پیدا کیا ہے۔ ہم جو اس دنیا میں آئے ہم مصیبتیں ساتھ لے کر آئے، کوئی چیز ہمیں آسانی سے نہیں ملتی ہے، کوئی چیز ہمیں جو ہے راحت سے نہیں ملتی ہے، ہر چیز کے لیے جد و جہد کرنا پڑتا ہے، ہر چیز کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے، ہر چیز کے لیے تگ و دو کرنا پڑتا ہے، تب وہ چیزیں حاصل ہوتی ہے۔ اور انسان کو اللہ رب العزت نے پریشانیوں میں ہی پیدا کیا ہے۔ جب ہم پیدا ہی ہوئے سمندر میں تو پھر پانی سے بھاگ کر کیا کریں گے؟ پانی میں رہنا ہے ہم کو۔ جب ہم پیدا ہوئے مصیبت میں تو مصیبت سے بھاگ کر کیا کریں گے؟ مصیبت سے بھاگنے کی کیا تدبیر اختیار کریں گے؟ جب ہم پانی میں پیدا ہوئے تو پانی کا توڑ یہ ہے کہ ہم تیرنا سیکھ جائیں، یہی توڑ ہے، یا ہم کشتی بنا لیں یا ہم تیرنا سیکھ جائیں، دو میں سے ایک کام، یہی چیز بچنے کا ہے، ورنہ پانی میں ڈوب جائیں گے۔ تو مصیبت جب انسان پر آتی ہے تو وہ انسان ڈوب جاتا ہے، وہ انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، وہ انسان پریشان ہو جاتا ہے جس کا تعلق اس مصیبت کے بھیجنے والے سے کمزور ہوتا ہے، یا جس کا تعلق اس مصیبت کے بھیجنے والے کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے، اسی لیے انسان ڈوب جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اچھا مصیبتیں سب سے زیادہ نبیوں پر آئی ہیں۔ لوگ ہم تو زکوٰۃ نکالتے ہیں بھائی، ہم تو صدقہ نکالتے ہیں، مدرسے کو بہت چندہ دیتے ہیں، ہم نے مسجد کی تعمیر کروائی ہزاروں، ہم فلاں کرتے، پھر بھی ہم پر مصیبتیں کیوں آتی ہے، پھر بھی ہم پر پریشانیاں کیوں آتی ہے؟ میرے بھائی، یہ دنیا کو اللہ رب العزت نے مصیبتوں کا گہوارہ بنایا ہے، یہاں پر راحت کم، مصیبت زیادہ، یہاں پر زندگی کم، موت زیادہ۔
یہ بات یاد رکھ لیجئے، اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہی ویسا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ آتے اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے راستے پر چلنا چاہتا ہوں، نبیوں کے راستے پر چلنا چاہتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سوچ کر بولو، جوش میں آ کر اور جوشیلا تقریر کر دینے کا نام نہیں ہے، سوچ کر بولو۔ بولے ہاں میں آپ کے راستے پر چلنا چاہتا ہوں۔ بولے جب تم میرے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو پھر مصیبت، پریشانی، حالات کو سنبھالنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس لیے کہ جو نبیوں کے راستے پر چلتا ہے، نبیوں کے راستے پر چلنے کا مطلب خود سدھرتا ہے، دوسروں کو سدھارتا ہے، وہ سماج سے سمجھوتے نہیں کرتا ہے، خود اچھا رہتا ہے، دوسروں کو بھی اچھا کرنے کی اپنی پوری جد و جہد کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نبیوں کا راستہ، اس کو کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام کا راستہ۔ جو اس راستے کو اختیار کرتا ہے اس پر مصیبتیں آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے، حالات آتے ہیں۔ کیسی مصیبتیں آتی ہے؟ جیسے کہ سیلاب، جب سیلاب آتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے؟ ان کنٹرول، چاروں طرف سے پانی ابل کر آ گیا، اوپر سے بھی آسمان برس رہا ہے، زمین بھی پانی ابال رہا ہے، آجو باجو کے باندھ بھی توڑ دیے گئے اور انسان ان کنٹرول ہو گیا، ان کنٹرول ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول یعنی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ مثال دیا جیسے کہ اوپر کے ڈھلان سے کوئی چٹان لڑکتا ہوا آ رہا ہے، اوپر کے ڈھلان سے کوئی چٹان لڑکتا ہوا آ رہا ہے، کوئی بھاری چٹان ہو اور وہ اوپر کے ڈھلان سے لڑکتا ہوا آئے تو بتائے اس کو کون روکے گا؟ جو روکے گا وہ پستا چلا جائے گا، وہ اپنے حساب سے رک پائے گا، کوئی چیز اسے روک نہیں پاتی ہے۔ تو مصیبتیں نبیوں کے راستے پر چلنے والوں کی مصیبتیں ایسی ہی آیا کرتی ہیں، مگر اس پر غور کرنے کی بات ہے۔ تو کیا یہ بہت زیادہ مشکل بات ہے؟ نہیں، مشکل بات نہیں ہے۔ سیلاب جو آتا ہے وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے کیا؟ ارے بولیے نا، اس حدیث پر غور کیجئے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ سیلاب جو آتا ہے وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ سیلاب ایک چند روزہ چیز ہوتا ہے، ایک مصیبت ہے، ایک پریشانی ہے، لوگوں کو کافی یہ کرتا ہے، لیکن پانی کا گزر جہاں سے ہوتا ہے اس جگہ کو صاف ستھرا تو کر دیتا ہے نا۔ تو یہ جو مصیبتیں جو آتی ہے نبیوں کے راستے پر چلنے والوں پر، یہ اس کو صاف ستھرا کرنے کے لیے آتی ہیں، پاک کو صاف کرنے کے لیے آتی ہیں، پاک کو صاف کرنے کے لیے آتی ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مصیبت آئی، آپ کے گھرانوں میں، ازواج مطہرات میں کیا مصیبت آئی؟ روزی روٹی کی تنگی۔ روزی روٹی کی تو تنگی چلی رہی تھی، ہمیشہ سے چل رہی تھی، 2 ماہ چولہا نہیں جل رہا تھا، اب وہ بھی انسان تھی تو تنگ آ گئی وہ سب۔ آخر کب تک ہم فقر و فاقہ برداشت کرتے رہیں؟ اور پھر دوسروں کو مل رہا ہے، ایسا نہیں کہ دوسروں کو نہیں مل رہا، دوسروں کو مل رہا ہے، دوسرے خوشحال ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما دیا کرتے تھے، یا دوسرے جو بھی تقاضا سامنے آتا تھا آپ اس کو پورا کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے سب مل کر ایک گویا کہ احتجاج کیا ہمارے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر۔ آپ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، بہت مغموم ہوئے، تو اللہ رب العزت نے قرآن کی مستقل کئی آیتیں اس پر اتار دی، کئی آیتیں اتار دی اور کہہ دیا اللہ رب العزت نے، نبی جی آپ اپنے بیویوں کو کہہ دیجئے اگر ان کو دنیا چاہیے، اگر ان کو زیب و زینت چاہیے، اگر ان کو لگژری لائف چاہیے، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو آپ کہہ دیجئے میں ضرور بھی ضرور تمہاری خواہش پوری کر دوں گا، تمہیں پیسے دے دوں گا اور تمہارے کپڑے اچھے دے دوں گا، جو زیب و زینت کی جو بھی سامان ہے وہ سب دے دوں گا، مگر واسرحکن سراحا جمیلا، بڑے اچھے طریقے سے تم سے الگ ہو جاؤں گا، یعنی تمہیں طلاق دے دوں گا۔ نبیوں کی بیوی بن کر رہنا ہے تو پھر مدینے کا جو فقیرن جو ہوتی ہے اس سے بھی کم درجے کی زندگی گزارنے پڑیں گے۔ اگر تیار ہو تو آؤ، حرم نبوت میں تمہارے لیے جگہ ہے، استقبال ہے، نہیں ہے تو حرم نبوت میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تمہیں پیسہ مل جائے گا، کپڑے مل جائیں گے، لگژری لائف مل جائے گی، اچھا گھر مل جائے گا، تم کو سب کچھ دے دیں گے اور تم الگ ہو جاؤ۔ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اچھے سے تم کو روانہ کر دیں گے۔
اور یہ جو مصیبتیں جو اللہ رب العزت لاتا ہے، پھر اللہ رب العزت نے آگے مسلسل نبی کے بیویوں کو اللہ رب العزت نے نصیحت کیا، اور نصیحت کر کے آخر میں ارشاد فرمایا وَيُذْهِبُ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اے نبی کے گھر والیوں، اللہ رب العزت جو یہ تنگیاں تم پر لا رہا ہے، جو پریشانیاں تم پر لا رہا ہے، تاکہ تمہارے اندر جو گندگی ہے اس کو کھروچ کر نکال دے، گندگی بالکل کھروچ کر نکال دے۔ کیونکہ انسان کے پاس جب نعمتیں آنے لگتی ہے نا، جب ہر طرف سے آشائش ہونے لگتا ہے نا، تو بہت سارا وائرس اس کے دل میں لگ جاتا ہے۔ سب سے پہلا وائرس نعمت کا جو لگتا ہے انسان کا، غفلت کا وائرس لگتا ہے، انسان غافل ہو جاتا ہے۔ پھر یہ غفلت جب طول پکڑنے لگتا ہے، جب لمبا ہونے لگتا ہے، تو پھر انسان ہو جاتا ہے سرکش، جس کو قرآن میں اللہ نے کہا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان سرکشی میں اتر آتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بنداس دیکھتا ہے، جب دیکھتا ہے میرے پاس بہت پیسے ہیں، میرے پاس ملک ہے، میری عزت ہے، میرا مرتبہ ہے، میری بہت شان ہے، لوگ مجھے سلام کرتے ہیں، لوگ میری عزت کرتے ہیں، میرے لیے اپنی جگہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، لوگ مجھے دعوت دیتے ہیں۔ یہ جب سرکشی میں جب یہ سمجھنے لگتا ہے تو انسان سرکشی میں اتر آتا ہے، اپنے اس عزت کا، دولت کا، مرتبے کا پھر وہ غلط استعمال کرنے لگتا ہے، پھر اللہ رب العزت کی پکڑ آتی ہے۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، دوسری مثال اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا کہ جیسے اوپر ڈھلان سے ایک چٹان لڑک رہا ہو، ظاہر سی بات اس کو کوئی نہیں روکے گا، جب وہ چٹان لڑکتا ہے، چٹان لڑک کر گیا کیا پہاڑ لڑک جاتا ہے؟ کیا پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے؟ کیا وہ پہاڑ کا ہی ایک حصہ ہے وہ؟ لیکن پہاڑ کو کچھ فرق نہیں پڑتا، جانا ہے تو تم جاؤ لڑک کر، میرے سینے پر چڑھ کر جاؤ، میرے پاؤں پر چڑھ کر جاؤ، میرے منڈی پر سوار ہو کر جاؤ، میرا کچھ فرق نہیں پڑے گا، تم کو جانا ہے جاؤ، میں تو اپنے جگہ میں قائم رہوں گا۔ پہاڑ تو یہی کہتا ہے نا، اس سے کئی چٹانیں الگ ہوئیں، کئی چٹانیں گر کر ختم ہوگی، مگر پہاڑ آج تک کیوں کھڑا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایمان والے کی یہی مثال دی ہے کہ اس کی مثال پہاڑ کی طرح ہوتی ہے، مصیبتیں اس پر ڈھلک کر نکل جاتی ہیں، اس کو فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جب انسان پر مصیبت آتی ہے تو انسان کی کیفیت کا کتنا بہترین نقشہ کھینچا ہے۔ آپ اپنے اوپر ہم میں کا ہر آدمی، میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، ہم میں کا ہر آدمی اس آیت کو اپنے اوپر ڈال کر دیکھے، کیونکہ زندگی میں پریشانیاں ہم سب جھیلے ہوں گے، کسی کی بیماری کی پریشانی، کسی کی روزی روٹی کی پریشانی، کبھی کسی کی عزت پر دھبا لگ گیا ہوگا، کبھی کسی کی کردار کشی کی جا رہی ہوگی اس کے خاندان اور محلے وغیرہ میں، ایک پریشانیاں آتی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ہم لوگ جوجے ہوئے ہیں۔ تو ان پریشانیوں کے حالت میں میرا اور آپ کا کیا کیفیت تھا، اور ابھی نارمل لائف میں میری اور آپ کی کیا کیفیت ہے؟ اللہ نے اس کی تصویر کھینچی ہے۔ کیا فرمایا؟ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا، جب انسان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو وہ مجھے پکارتا ہے۔ اللہ فرما رہے وہ مجھے پکارتا ہے، وہ مجھے بلاتا ہے، وہ مجھ سے دعائیں کرتا ہے۔ کب؟ لِجَنبِهِ، لیٹ کر، کیونکہ انسان بیٹھ کر عبادت کرتا ہے، کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہے، لیٹ کر کوئی عبادت نہیں کرتا، مگر لیٹ کر وہی اللہ کو پکارتا ہے جس کو مصیبت لگی ہو، لیٹا رہتا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے تھک گیا، تسبیح کرتے کرتے تھک گیا، اب اس کو نیند آ رہی ہے، بستر میں گیا، جب تک نیند نہیں آئے تب تک یا اللہ اس مصیبت سے نجات دے دیجئے، یا اللہ اس پریشانی سے نجات دے دیجئے۔ تو اللہ نے سب سے پہلے لیٹنے کا تذکرہ فرمایا، اس لیے کہ لیٹ کر انسان سب سے زیادہ اللہ سے غافل رہتا ہے، اللہ کو نہیں پکارتا تو سوتا رہتا ہے وہ، لیکن اللہ نے فرمایا کہ جب انسان پر مصیبت آتی ہے تو وہ مجھے لیٹ کر پکارتا ہے، سوئے سوئے پکارتا ہے، لِجَنبِهِ او قاعداً، یا بیٹھ کر پکارتا ہے، کہیں بھی بیٹھا رہتا ہے، آفس میں بیٹھا ہو، مسجد میں بیٹھا ہو، بس میں بیٹھا ہو، اسکوٹی چلا رہا ہو، گھوڑے پر سوار ہو، ناؤ پر سوار ہو، مگر اگر وہ پریشانی اس پر لگی ہوئی ہے، وہ پریشانی اس کو چھوڑ نہیں رہی ہے، اس سے نجات نہیں مل رہی ہے، تو اللہ کو بیٹھ کر پکارتا رہتا ہے، یا اللہ مجھے اس سے نجات دے دیجئے، یا اللہ میرے گناہوں کو بخشے۔ بہرحال ہر ایک کا اپنا اپنا اللہ کو پکارنے کا اپنا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے او قائما، یا کھڑے ہو کر، اب انسان کی کتنی حالت ہے؟ 3 حالتیں، یا تو ہم کھڑے ہیں، یا تو بیٹھے ہیں، یا تو لیٹے ہیں۔
اسی پر ہماری زندگی گزر جاتی ہے. تو کھڑے ہو کر بھی اللہ کو پکارتا ہے, بیٹھ کر بھی اللہ کو پکارتا ہے, سو کر بھی اللہ کو پکارتا ہے. پھر اللہ فرما رہے ہیں اس پکارنے کی وجہ سے, اس اللہ کو کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے اس مصیبت سے نجات دے. یہاں اللہ تنقید نہیں کر رہے ہیں ایسا کرتا ہے اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, نہیں کرے. اللہ یہ فرمانا چاہے ایسے ہی کرو. اللہ یہ فرمانا چاہ رہے جب تم پر مصیبتیں آ لگے تو مجھے تم ایسے ہی پکارو, لیٹ کر بھی پکارو, بیٹھ کر بھی پکارو, کھڑے ہو کر بھی پکارو, عبادت کی حالت میں تو بھی پکارو, کاروبار میں ہو تو بھی مجھے پکارو, مجھے ہی یاد کرو. یہ اللہ فرمانا, تعریف فرما رہے ہیں. مگر اس کے بعد جو انسان کا جو کردار ہوتا ہے نا, اس کی اللہ رب العزت مذمت فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ, جب ہم اس مصیبت کو اس سے چھانٹ دیتے ہیں, جب اس مصیبت سے اس کو نجات دے دیتے ہیں, جب وہ پریشانی اس پر کھول دیتے ہیں, مَرَّ كَأَلَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّا, تو وہ ایسا پھر جاتا ہے, وہ ایسا پلٹی مار دیتا ہے کہ لگتا ہے کہ جب تک پھر اس پر مصیبت نہیں آئے گی تب تک مجھے نہیں پکارے گا, جب تک پھر اس پر مصیبت نہیں آئے گی تب تک وہ مجھے نہیں پکارے گا. اتنا مطلب پرست انسان ہے اللہ کے رسول. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مصیبتیں آئیں گی بھائی, نمازی کو بھی آئے گی, بے نمازی کو بھی آئے گی, لیکن ایک جو اللہ سے جڑ کر رہتا ہے اس پر مصیبت آنے پر کیا کیفیت ہوتی ہے, ایک جو اللہ سے جڑ کر نہیں رہتا ہے اس پر مصیبت آنے پر کیا کیفیت ہوتی ہے, اس کو آپ سن لیجئے. مصیبتیں آئیں گی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایمان والے بندے اور بندی پر مسلسل مصیبتیں آتی رہیں گی یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملاقات اس حال میں کریں گے کہ گناہ کا ایک شک بھی ان پر باقی نہیں رہے گا. حدیث میں آ گئی یہ بات. تو مصیبتوں سے نجات نہیں ہے, مگر جو اللہ سے جڑ کر رہتا ہے, ایک بندہ جو صرف مصیبتوں میں اللہ کو پکارتا ہے, خوشحالی میں اللہ کو نہیں پکارتا. جب مصیبت آئی تو پکارنے لگتا ہے, نمازیں پڑھنے لگتا ہے, صدقہ کرنے لگتا ہے, توبہ کرنے لگتا ہے. پھر جب بہت دنوں کے بعد جب ایک بندہ مسجد میں آتا ہے یا تنہائی میں آتا ہے اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے, یا اللہ فلاں مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہوں, مجھے معاف فرما دیجئے. اللہ کو تو سب معلوم ہے, فرشتے وہ اس کی یہ دعا کو اللہ کے پاس پہنچاتے ہیں. اللہ رب العزت کون ہے؟ ارے فلاں آدمی ہے, یہ بہت لگ رہا ہے کہ بہت اجنبی آواز لگ رہی ہے. جیسے ایک امریکہ کا آدمی آ جائے آپ سے بات کرے تو آپ کیسے محسوس کریں گے؟ کون ہے بھائی, کہاں سے آئے یہ آواز اور یہ لب و لہجہ, ہم نے کبھی سنا نہیں, ایسی شکل و صورت ہم نے کبھی دیکھا نہیں. اللہ رب العزت مزہ لینے کے لیے پوچھتے ہیں فرشتوں سے, یہ تو بڑی اجنبی آواز لگ رہی, کبھی تو آئی نہیں یہ آواز, آج آئی ہے. بولے یا اللہ اتنے دن تو وہ خوشحال تھا, اتنے دن بنداز تھا, آپ کو پکارا نہیں, آج وہ مصیبت میں گرفتار ہے, آج آپ کو وہ یا رب پکار رہا ہے. تو اللہ رب العزت کے کیا اس کی مصیبت کو دور کر دیا جائے؟ فرشتے پوچھتے ہیں اللہ کو. جی اللہ فرما رہے نہیں 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 نہیں, اس کو ابھی چھوڑیں گے نہیں, اس کو ابھی رہنے دو, ابھی اس کو لسٹ پہ ڈالو, ابھی اس کو ابھی اگر مصیبت کو دور کر دوں گا تو یہ مجھ سے بھاگ جائے گا. اللہ اتنا محبت کرتے ہیں اپنے بندوں سے, کہتے ہیں کہ نہیں اس کو میرے دربار سے بھگانا نہیں ہے, وہ اتنا مجھے پکارنے دو, اتنا مجھے پکارنے دو کہ مجھ سے اس سے انسیت ہو جائے, مجھ سے اس کو محبت ہو جائے, مجھ کو اس سے لگاؤ ہو جائے. رہ گئی مصیبت اور پریشانی, اس کا بدلہ میں دے دوں گا. ارے دنیا میں باقی رہے گی تو آخرت میں دے دوں گا, میرے پاس تو آخرت ہے ہی ہے. یہ دنیا ہے کیا, اس کی کیا حقیقت ہے؟ وہ سارے بدلے اور سارے انعامات میرے پاس موجود ہیں, وہ میرے اوپر چھوڑ دو. لیکن ابھی اس کو اسی میں گرفتار رکھو, بلکہ اگر دو طرف سے مصیبت آئی تو تیسرے طرف بھی کھول دو. ہاں اگر تیسرے طرف سے مصیبت آئی تو چوتھے طرف سے بھی کھول دو, چاروں طرف سے آگے, اوپر سے نہیں تو اوپر کے بھی دروازے کھول دو, نیچے کے بھی دروازے کھول دو. کھولو اس کو اور اس کو بیٹھنے دو, مسجد میں بیٹھنے دو, مجھے پکارنے دو. جب تک وہ مجھ سے لگاؤ پیدا نہیں کرے گا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. کتنا پریشان رہتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کیا ہو رہا ہے بھائی, پریشانی پر غریبی میں آٹا گیلا, پریشانی پر پریشانی, مصیبت. لوگ کہتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. کیوں؟ اللہ رب العزت اس وقت وہ مصیبت جس گھڑی میں آپ اللہ کو یاد کر لیں وہ بدرجہ نعمت ہے, اس نعمت سے جو نعمت آپ کو اللہ سے دور کر دے,
جو نعمت آپ کو اللہ سے دور کر دے، مگر اس کی حقیقی قدر و قیمت کل آخرت کے دن سمجھ میں آئے گا میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں۔ تو اللہ رب العزت جو ہے انتظار کرواتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہم سب کی تمنا کیا ہے؟ مصیبت اگر آئے نا، مصیبت اگر آ جائے تو فوراً چھٹ جائے، ہم نے یہی نہ چاہتے ہیں۔ تو اگر چاہ رہے تو خوشحالی میں بھی ہم اللہ کو یاد کرتے رہیں، ہم اپنی آواز کو اللہ کے دربار میں اجنبی نہ بنائیں، تاکہ آپ خوشحالی میں بھی یاد کر رہے ہیں، کوئی بھی پریشانی آ جائے فوراً آپ کا دکھڑا جائے اللہ کے پاس، فرشتے پیش کرے اللہ یہ فلاں بندہ ہے، ہاں یہ تو کل تک تو ٹھیک ہی تھا، کل بھی پکار رہا تھا، کل تو شکر کے الفاظ کہہ رہا تھا، آج کیا پیش کر رہا ہے؟ مصیبت میں اچھا ٹھیک ہے، اس کو 1-2 دن میں اس کی مصیبت دور کرو، یا نہیں مصیبت دور مت کرو۔ اللہ رب العزت جو ہے سب سے پہلے جو انعام جو دیتے ہیں دل کو سیٹسفائی کر دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ دل کو سیٹسفائی۔ میں آپ کو سونے چاندی ہیرے جواہرات کے محل میں رکھوں گا، مگر آپ پر ہمیشہ جو ہے جان کا خطرہ رہے گا، آپ سکون سے رہیں گے؟ دل سب کچھ ہے، دل سیٹسفائی نہیں ہے، سب کچھ نہیں ہے، پر دل آپ کا سیٹسفائی ہے، مست ہے۔ تو جو اللہ سے جڑ کر رہتا ہے اللہ رب العزت اس کے دل کو سب سے پہلے سیٹسفائی کر دیتے ہیں۔ وہ دنیا کو لگتا ہے کہ وہ مصیبت میں ہے، مگر اس کا دل اتنا مطمئن رہتا ہے، اتنا وہ اندر سے بنداس رہتا ہے، اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ جیسے کہ کسی چٹپٹی کھانے والا چٹپٹی کھا رہا ہوتا ہے، جھال کی وجہ سے آنکھوں سے جو ہے کیا ہے آنسو گر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو تو لگتا ہے کہ رو رہا ہے، وہ رو نہیں رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ چٹپٹی کے جھال کا مزہ لے رہا ہے۔ تو وہ مصیبت کا مزہ لے رہا ہے، وہ مصیبت جھیل نہیں رہا جو اللہ سے جڑ کر رہتا ہے، اور جو اللہ سے جڑ کر نہیں رہتا ہے وہ تو پاگل ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، وہ اپنی زندگی برباد کر لیتا ہے، بعض مرتبہ وہ اللہ سے مزید دور ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، لب لباب خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ مصیبتیں آئیں گی، طے ہے، کسی بھی حال میں آپ ہیں وہ طے ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مصیبتوں کا اثر نہ ہو تو اللہ سے ہمیشہ جڑے رہیں، توبہ و استغفار کثرت سے کریں، اور اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ سے جوڑے رکھیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔